دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ جیسا کہ ہم نے طلباء و طالبات کے لیے عربی گرامر سیکھنے کے حوالے سے لیکچر کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو اس میں آج ایک اہم ہی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، وہ ہے مورب اور مبنی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عربی گرامر کا جو پورا دار و مدار ہے وہ ان دو اقسام کے اوپر ہے، یا تو کلمات مورب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ مورب اور مبنی ہی کی آگے قسمیں ہیں جن کے اوپر اعراب مختلف حالتوں میں، مختلف صورتوں میں اعراب کی جو حالتیں ہیں وہ آ جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر کلمہ جو ہوگا وہ یا تو مورب ہوگا یا مبنی ہوگا اعراب کے اعتبار سے۔ اس کو یہ مورب اور مبنی کی جو تقسیم ہے اعراب کے لحاظ سے بھی ہے اور بنا کے لحاظ سے بھی ہے جی۔ اعراب کا مطلب ہے کہ کلمہ کے آخر میں زبر کا آنا، زیر کا آنا، پیش کا آنا یا رفع نصب جر وغیرہ کا آنا، یہ اعراب کی جو ہے وہ ایک قسم کی ڈیفینیشن ہے۔ تو مورب اعراب سے ہے۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کے اوپر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے اس کو مورب کہا جاتا ہے، اور اس کے برعکس مبنی وہ کلمہ ہے جس کے پر مختلف عوامل آئیں لیکن ان عوامل کے نتیجہ میں کلمہ کا آخر جو ہے یا لفظ کا جو آخر ہے وہ تبدیل نہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے دو لفظ کی مثالیں میں دیتا ہوں۔ زیدن، زیدن یہ مورب کی مثال ہے، ھذا یہ مبنی کی مثال ہے۔ اب ایک طرز کے، ایک ہی طرح کے دونوں کے اوپر عوامل داخل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاء ھذا، اب ھذا یہاں پر جاء میں فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کے بارے میں قانون ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جاء کو اب مورب کلمہ کے اوپر بھی داخل کرتے ہیں کہ جاء زیدن۔ اب دونوں میں فرق ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جاء کے آنے کی وجہ سے زیدن کا جو آخر ہے اس کے اوپر رفع پڑھا جا رہا ہے، جبکہ جاء جب ھذا کے اوپر داخل کیا تو ھذا کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کے ذریعے سے تبدیل ہو اس کو مورب کہا جاتا ہے، اور جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل نہ ہو اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال دی جاء ھذا یہ مبنی کی مثال ہے، جاء زیدن یہ مورب کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، یہاں زید پر عامل داخل ہوا رأیت، جس کی وجہ سے زید کا آخر جو ہے منصوب پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ عربی کا ایک قانون ہے۔ یہاں نصب یعنی زبر پڑھی جا رہی ہے، رأیت زیدن۔ اب رأیت ہی کو جب ہم نے ھذا کے اوپر داخل کیا تو رأیت ھذا، تو ھذا کے آخر میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ھذا یہ مبنی ہے اور زیدن یہ مورب ہے۔ اسی طریقے سے مررت بزید، میں زید کے ساتھ گزرا، زید کے اوپر با حروف جر ہے، اور حروف جر اپنے مجرور کو جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے، تو بزیدن پڑھ رہے ہیں۔ اب با یہی ھذا کے اوپر جب ہم داخل کریں گے تو مررت بھذا، تو یہاں معلوم ہوا کہ ھذا کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی،
تو مبنی وہ کلمہ ہے جس پر مختلف عوامل آ بھی جائیں، اس کا آخر تبدیل نہ ہو تو وہ معرب مبنی ہے، اور جس کا آخر تبدیل ہو جائے اعراب کے اعتبار سے وہ تبدیل ہو جائے تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو میں ہم مبنی کی اقسام وہ ذکر کریں گے۔ شکریہ والسلام۔